بسم الله الرحمن الرحيم. من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه. نصلي ونسلم على خيرته في خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه المبين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتسريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخالدين من النار. صدق الله العلي العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ ہم لوگوں کو ماہ مبارک رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور بہت تیزی سے یہ رحمتوں کا اور برکتوں کا مہینہ ہمارے درمیان سے جا رہا ہے. تقریباً اس کے وسط میں ہم پہنچ چکے ہیں. تمام مومنین مومنات کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جتنا زیادہ نیک اعمال کو چاہے وہ عملی ہوں چاہے وہ نظری ہوں چاہے وہ فکری ہوں ان کو انجام دینے کی کوشش کریں. اسی سلسلے میں ہم نے اپنا یہ سلسلہ تفسیر قرآن یا مباحثہ قرآن رکھا تھا کہ اس ماہ رمضان میں اور اس کے بعد بھی اس کو تاکہ جاری رہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ہمیں ایک آشنائی ہو سکے اور ہمیں معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے قرآن مجید میں کیا گفتگو کی ہے. کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام جب کوئی سنتا ہے تو اس کے دل پہ اثر کرتا ہے، لیکن اس وقت دل پہ اثر کرتا ہے کہ جب وہ اس کلام کو سمجھے کہ اس سے کیا کہا جا رہا ہے. لہٰذا ہماری بحث آیت نمبر 163 تک پہنچی تھی اور 164 سورہ بقرہ کی آج ہم نے اسٹارٹ کرنی تھی. خلاصہ میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلی آیات کے اندر جو باتیں بیان ہوئی تھیں ان کے اندر ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی شدت سے ریئیکشن دکھایا تھا اور ان پہ لعنت کی تھی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو جانتے بوجھتے لوگوں تک نہیں پہنچاتے. اور فرمایا تھا کہ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون کہ اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں. یہ کون لوگ ان کے بارے میں بتایا تھا یہ کون لوگ ہیں. پھر اس کے بعد یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جن پر لعنت کی ہے ان کے ساتھ ہوگا کیا. دو لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. ایک وہ جو مشرک ہے اور ایک وہ جو کتاب خدا کو جانتے بوجھتے حق اس کا بیان نہ کریں. یعنی وہ جانتے ہوں کہ کتاب خدا کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے اور ان کے سامنے غلط بات کی جا رہی ہو کتاب خدا کے اللہ کے حکم کے مطابق بات نہ کی جا رہی ہو اور وہ وہاں پہ خاموش رہیں. یعنی ان علماء کی طرف اور ان قرآن کی سمجھ بوجھ اور ان روایات کی سمجھ بوجھ رکھنے والوں کی طرف ایک شاید اشارہ ہو
کہ جو اللہ تعالیٰ کی باتوں کو جانتے بوجھتے صرف اس وجہ سے کہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں یا ان کی ریٹنگ کم نہ ہو جائے، ان باتوں کو اس طریقے سے بیان نہ کریں کہ جو اس کا بیان کرنے کا حق ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ خلود کہتے ہیں کہ ہمیشہ رہنے کی جگہ جہاں پہ انسان ہمیشہ رہے گا، یعنی ان کو وہاں سے باہر نہیں نکالا جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور انہیں کوئی مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ مثلا وہاں پہ ان سے آپ سنیں گے جو مکالمے آگے نقل میں کہ وہ کہیں گے اے اللہ ہمیں ایک دفعہ اجازت دے، ہم دوبارہ دنیا میں جا کر اپنے اعمال کو صحیح کر لیں، یا ہم اپنی کوتاہیوں کو درست کر لیں، یا جو تو نے جو ہمیں مہلت دی تھی اس دوبارہ استفادہ کر لیں۔ تو کہہ رہے ہیں ان کو وہاں پہ کسی قسم کی مہلت نہیں دی جائے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہا ہے کہ نہ مہلت دی جائے گی، لا یخفف عنہم عذاب، اور ان سے کسی عذاب کو کم بھی نہیں کیا جائے گا۔ یہاں تک ہماری گفتگو پہنچ گئی تھی، یہ خلاصہ گفتگو کا ہمارے تھا۔ اب گفتگو یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء۔ یہاں پہ ایک آیت ایسی بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں قرآن مجید میں بار بار فرماتا ہے کہ میری آیات پر غور کرو، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کچھ نشانیاں اپنی بیان کر رہا ہے کہ کم از کم ان پہ تو غور کرو، شروع ابتدا ہماری ہے ان چیزوں پہ غور کرو۔ کیا فرماتا ہے ان فی خلق السماوات، بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو جو پیدا کیا ہے اس میں نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے، کسی میں آسمانوں کے پیدا کرنے میں اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے اختلاف میں۔ اختلاف خلف سے نکلا ہے، خلف کہتے ہیں کسی چیز کے پیچھے ہونا، خلیفہ اسے کہتے ہیں جو کسی کے پیچھے آئے اور اس کے کاموں کو آگے جاری کرے، اسے کہتے ہیں خلیفہ، اسی سے نکلا ہے اختلاف لفظ۔ اختلاف کہتے ہیں آنا جانا، آمد و رفت، کسی کے بعد آنا۔ اسی لیے رسول خدا کی وہ حدیث آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ جس میں یہ بیان کیا گیا اختلاف امتی رحمہ، ہمارے لوگوں نے اس کو وہ اردو والا اختلاف بنا کے آپ سے لڑنا شروع کر دیا، ہر کوئی ایک دوسرے سے لڑ رہا، ایک دوسرے کو جسے کہتے ہیں کافر ٹھہرانے کے در پہ ہے، جو سنی ہے وہ شیعوں کو، جو سنی شیعہ ہے وہ وہابیوں کو، وہابی جو ہے وہ شیعوں سنیوں سب کو، یعنی ایک دوسرے کو جو ہے وہ ملا کے ایک دوسرے کو کافر کرنے کے جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں۔ یعنی کفر ساز فیکٹریاں ہمارے یہاں معاشرے کے اندر قائم ہو چکی ہیں، اور حد یہ ہو گئی کہ اس کو روکا نہیں گیا، تو یہ چیزیں یہاں تک بڑھ گئیں کہ اب شیعوں میں شیعہ، سنیوں میں سنی، وہابیوں میں وہابی ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں۔ اور اگر ابھی بھی اس چیز کو نہیں روکا گیا تو گھر میں ماں باپ کو، ٹھیک ہے نا، باپ ماں کو، اولاد ماں باپ کو، اور ماں باپ اولاد کو کافر کہنے لگے، یعنی نوبت یہاں تک آ جائے گی۔ بڑی قوموں سے یہ ابتدا ہوئی، یہود و نصارہ اور مسلمانوں کے درمیان ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگے، پھر اس کے بعد یہ فرقوں اور مختلف مسلکوں کے اندر آئی، وہاں پہ نہیں رکی، اور اس کے بعد یہ اب گھروں کے اندر جو ہے وہ ڈر ہے کہ وہ نہ پہنچ جائیں، بعض جگہوں پہ پہنچ بھی گئی ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن اب اس بات کا ڈر ہے کہ نہ پہنچ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اختلاف و امتی رہنا کا مطلب یہ ہے کہ علماء کا ایک دوسرے کے پیچھے آنا جانا، یعنی اگر تمہاری بات کسی کو سمجھ نہیں آئی تو اس کے پیچھے جاؤ، اس کو سمجھاؤ کہ دیکھو میں اصل میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا، تم اس سے ناراض نہ ہو۔ اگر آپ کو کسی عالم کی بات نہیں آئی سمجھ، آپ کو ایک سنی یا شیعہ کے علاوہ کوئی مذہب کی، یا سنیوں کو شیعوں کی یا کسی اور کے مذہب کی کوئی بات سمجھ نہیں آئی، تو وہ اس سے پوچھے کہ بھائی تم میرے مسلمان بھائی ہو، تمہارا جو عقیدہ ہے، تمہارا جو نظریہ ہے وہ کس بنیاد پہ، مجھے دلیل دو۔ اگر مجھے سمجھ آ گئی میں قبول کر لوں گا، اگر سمجھ نہیں آئی تو میں قبول نہیں کروں گا۔ بات ہر ایک کی سننی چاہیے، اور یہ ایک دوسرے کے پیچھے علماء کا اور لوگوں کا علماء کے پیچھے جانا، اس میں رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، رسول خدا نے یہ فرمایا تھا کہ اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف جو ہے رحمت ہے، وہ یہی کہ یہ سوال و جواب کے ذریعے ایک دوسرے کے پیچھے جا کے اپنے مسائل کو حل کر لیں گے، اپنی ذہنی الجھنوں کو حل کر لیں گے۔ ایک مطلب یہ لیا جا سکتا ہے، اور بھی مطالب ہوں گے، لیکن ایک مطلب جو مجھے سمجھ آتا ہے وہ یہ اسے سمجھ آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو رات اور دن کا آگے پیچھے آنا جانا ہے، تو یہ نشانی ہے۔ کس بات کی نشانی ہے؟ کہ دیکھو میں نے ان کو جس طرح سے خلق کیا تھا اور جن کا ان سے وعدہ لیا تھا، یعنی ایک طرح سے وعدہ ہے رات اور دن کا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کریں گے کہ اپنے وقت پہ رات ہوگی، اپنے وقت پہ دن، سورج نکلے گا، اپنے وقت پہ سورج ڈوبے گا، ٹھیک ہے، یہ وعدہ ہے سورج کا، اور جو جسے کہتے ہیں وعدہ تکوینی اسے کہتے ہیں، تو ان کا وعدہ ہے۔ اس میں نشانی ہے کہ وہ اپنے وعدے سے پھرتے نہیں ہیں، یعنی وہ اللہ نے جس طرح ان کو خلق کیا ہے، جس مقصد کے لیے خلق کیا ہے، اس مقصد پہ وہ چل رہے ہیں، اس سے ذرا ایک ذرے کی بھی ان کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی۔ یعنی آج آپ بیٹھ کے آئندہ 100 سال تک کی پیشن گوئی کر سکتے ہیں، کس دن سورج گرہن ہوگا، کس دن چاند گرہن ہوگا، کس دن فلاں جو آسمانی چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ ابھی سے پریڈکٹ کر سکتے ہیں ان کے بارے میں،
تو کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے نشانی رکھی ہے اس چیز میں، کیا کہ تمہیں میں نے آزاد اس لیے پیدا کیا تھا، تمہیں ان میں سب سے بہتر پیدا کیا تھا، تو تم تو میری نافرمانی نہ کرو. یہ چیزیں جو تم سے نیچے اس میں آتی ہیں لیکن تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے وہ یہ نہیں دیکھتی کہ تم اس کے خلاف کر رہے ہو یا ان کے حق میں کر رہے ہو، تم اوزون کو نقصان پہنچا رہے ہو یا نہیں، تم نہیں نقصان پہنچا رہے ہو، تمہارے لیے فائدہ پہنچاتی ہے. سورج ہر غریب کو بھی جو ہے وہ روشنی دیتا ہے، اس کی فصل کو بھی کھڑا کرتا ہے، ایک ملحد کو بھی روشنی دیتا ہے، ایک مسلمان کو بھی دیتا ہے اور ایک غیر مسلمان کو بھی دیتا ہے. اسی طرح مسلمان کے لیے یہ بتایا کہ تمہارے لیے اس نشانی ہے کہ تم سب کے لیے جو رسول تمہارے لیے بھیجا ہے سب کے لیے تمہاری طرف سے رحمت ہونی چاہیے، یعنی تمہاری رحمت سب کے لیے آیا ہونی چاہیے. یعنی اگر کوئی سنے کہ اس جگہ مسلمان ہے تو اپنی مصیبت اور پرابلم کو حل کرنے کے لیے مسلمان کی طرف رجوع کرے کہ اگر اس کے دروازے پہ گئے تو ہماری پرابلم کی حل کرنے کی کوشش کرے گا اور جہاں تک ہو سکے گا حل کرے گا. تو کہتے ہیں یہ نشانیاں میں نے تمہارے لیے رکھی ہیں اس کے اندر. واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر، اور ان کشتیوں میں، فلک اصل میں جمع ہے کشتیوں، یعنی کشتی کو بھی فلک کہتے ہیں اور جمع کو بھی فلک ہی کہتے ہیں. فلوک اصل میں ہوتا ہے لیکن اس کو فلک ہی کہا جاتا ہے، کشتیاں جمع، یعنی وہ کشتیاں جو سمندر کی سطح پہ چل رہی ہیں. سمندر کے اندر اتنی ہلکی مخلوق جو سمندر کے اندر ہے وہ ٹھہری ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے اندر ڈوبی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت دی ہے انسان کے ذہن میں یا کشتیوں کے اندر ایسی اللہ تعالیٰ نے حضرتوں کے ذریعے ایسی ٹیکنالوجی سکھا دی لوگوں کو کہ یہ کشتی پانی کے اوپر ٹھہر جاتی ہے، پانی کے اندر ڈوبتی نہیں ہے. کہتے ہیں کشتیوں کے چلنے میں، دریا کے اندر جو کشتی چلتی ہے اس دریا کے چلنے میں تمہاری نشانی ہے. کیا نشانی ہے؟ کہ دریا کی طاقت ایسی ہے کہ کوئی اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا، کوئی اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا. جب سیلاب آتے ہیں، سونامی آتا ہے تو بڑی بڑی بلڈنگ، بڑے بڑے بند سب توڑ کے لے جاتا ہے. ابھی کبھی آپ دیکھیں یہاں پہ سیلاب آتا ہے، فلوریڈا وغیرہ میں سیلاب آتا ہے، تصویریں دکھاتے ہیں مختلف جگہوں پہ سیلاب جو آتا ہے تو لوہے کی بڑی بڑی ریلنگز اور کھمبے ایسے مڑے ہوئے ہوتے ہیں پانی کی پریشر کی وجہ سے، بلڈنگیں بڑی بڑی گر جاتی ہیں. ابھی برما میں یا کہاں پہ کچھ عرصے پہلے دکھا رہے تھے، ایک ریلا آیا وہ بڑی بڑی بلڈنگوں کو بہا کے لے گیا، گاڑیاں، ٹریکٹر، تو کیا بڑی بڑی چیزیں اس کے اندر بہہ کے نکل گئی. یعنی اللہ تعالیٰ کی فوجوں میں سے ایک فوج پانی ہے، پوری فرعون کی فوج کو بہا کے لے گیا پانی. کہتے ہیں یہ میری فوج میں سے ایک فوجی ہے پانی، اس کے اوپر تمہاری کشتیاں ٹھہر جاتی ہیں، یہ میری ہوتی ہیں. اصل میں جب یہ سمندر کے بیچ میں چلی جاتی ہے تو یہ میرے رحم و کرم کی ہوتی ہیں، اس کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوتا. ایک لہر کو الٹ سکتی ہے لیکن میں تمہارے لیے اس کو رام کر دیا کہ تم اس کے اندر سفر کرو. تجارت اب اکثر تجارتیں کشتیوں کے ذریعے ہوتی ہیں، تجارت کرو کہ میں نے تمہارے لیے ڈھالا اس تمہاری نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے تمہارے لیے، اس کو کنٹرول دیا ہوا ہے تمہارے ہاتھ میں اس کا. پھر فرمایا کہ بما ينفع الناس، اس میں فائدے ہیں لوگوں کے لیے، ان کشتیوں میں جو چلتی ہیں ان میں لوگوں کے لیے فائدے ہیں. وما انزل اللہ من السماء، اور وہ چیز جو نازل کی میں نے آسمان سے، من ماء فاحیا بہ، پانی کی صورت میں، فاحیا بہ، اور اس کے ذریعے زندہ ہوتی ہیں. کیا زندہ ہوتا ہے؟ زمین زندہ ہوتی کب؟ بعد موتہا، اپنی موت کے بعد. یعنی آپ دیکھتے ہیں ایک خزاں جب آتی ہے، یہی آپ کے اطراف میں جو جنگل ہے یہ سارے خشک ہو جاتے ہیں، یعنی بعض دفعہ ٹوٹ کے گر جاتے ہیں ہوا سے، اتنے زیادہ خشک ہو جاتے ہیں، ان کے اندر کوئی حیات، کوئی زندگی کی رمق باقی نہیں رہتی. لیکن اللہ تعالیٰ کیسے ایک بارش برساتا ہے، بہار کا موسم آتا ہے اور یہی زمین ہری ہو جاتی ہے، اسی میں کیڑے مکوڑے مختلف قسم کی مخلوقات پیدا ہو جاتی ہیں. تو کہتے ہیں یہ نشانیاں ہیں تمہارے لیے، اس کو تم سمجھو کہ اس کے اندر کس طرح اللہ موت کے بعد زندگی دیتا ہے، اسی طرح تمہیں بھی اٹھائے گا. پھر فرماتا ہے کہ وبث فیہا من کل دابۃ، اور ہر طرح کی جاندار مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پھیلا دی ہے. یہ زمین مردہ ہوتی ہے، اس کے بعد جب ہم زندہ کرتے ہیں اس کو تو ہر طرح کی مخلوقات اس کے اندر آ جاتی ہیں. دابہ کہتے ہیں زمین پہ چلنے والی، رینگنے والی ریپٹائلز جو ہوتے ہیں ان مخلوقات کو کہتے ہیں جن کا پیٹ زمین سے لگا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دابۃ الارض کی ابھی بحث آئے گی ابھی آگے، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ بحث کریں گے آگے کہ وہ دابہ یعنی زمین پہ رینگنے والی جو مخلوقیں ہوتی ہیں جو خشکی میں ایک دم غائب ہو جاتی ہیں، وہ ایک دم بہار کے بعد زمین کے زندہ ہونے کے بعد اس پانی کی وجہ سے دوبارہ ظاہر ہو جاتی ہیں. لآیات لقوم یعقلون، یہ ساری نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. دیکھیں ایک شخص جب جا رہا ہوتا ہے سڑک کے اوپر، سورج ڈوب رہا ہوتا ہے یا اپنے اطراف میں سبزہ دیکھتا ہے تو ایک عام شخص جو ہے وہ اس کو دیکھنے کے بعد یہ کہتا ہے واہ کیا اچھی جگہ ہے. ایک ایتھیسٹ یا ایک مختلف جو ان چیزوں پہ غور نہیں کرتا وہ کہتا ہے کہ چلو اچھا اچھی چیز تھی، اچھا وقت گزر گیا. لیکن ایک جو مسلمان ہوا ہے اس سے یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ اس چیز کو سوچے کہ یہ زمین جو مردہ تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا، اس کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا، اس میں میرے لیے سفر کو آسان کیا. مختلف باتیں اللہ تعالیٰ کی شکر میں اس کے دماغ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ نشانیاں ہیں کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جو تعقل کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں. اس کے بعد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا. یہاں سے بڑی سخت آیات شروع ہو رہی ہے، رکوع بڑا سخت رکوع ہے، اور اس رکوع کے بعد
میں کوشش کروں گا کم سے کم آپ کو سوالوں کی جو ہے وہ باری مل سکے. ٹھیک ہے, اس کے ترجمے اور اس کی وضاحت کے بعد میں کم سے کم آپ کو سوالوں کا وقت دوں گا. میں کوشش کروں گا کہ میں بیان کر دوں پھر میں غائب ہو جاؤں, پھر آپ خود اس پہ تحقیق کریں اور خود اس پہ مطالعہ کریں. ٹھیک ہے, تو سوال اس کے بارے میں کریے گا لیکن خود سوچیے گا پہلے پھر سوال کریے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جگہ اور یہ جگہ دونوں ایسی بنائی ہیں انسان کے اندر. اسے کہتے ہیں پری فرنٹل کارٹیکس, جو میڈیکل سے آ گئے وہ جانتے ہیں. جب انسان کا بچہ بلوغ کی حد کو پہنچ جاتا ہے 8 یا 9 سال کی عمر میں, اس کے پری فرنٹل کارٹیکس بننا شروع ہوتا ہے, اس سے وہ سوچنا اور فکر کرنا سوچتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں 14 سال کی عمر میں جب بلوغ انسان کا ہوتا ہے, کیونکہ اس میں سوچنے کی صلاحیت آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو پچھلی جگہ ہوتی ہے یہ وہ اس کا اینیمل برین ہوتا ہے کہ جو فوری ڈیسیجن لیتا ہے. جیسا جانور کسی خطرے کو دیکھے ایک دم سے اس سے ہٹتا ہے, یا جیسے ایک دم سے آپ کا ریئیکشن ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں, وہ فوری ریئیکشن جو ہوتا ہے وہ اس کے دماغ سے آتا ہے, جو سب میں کامن ہوتا ہے, انسانوں اور جانوروں کے اندر کامن ہوتا ہے. جب آپ کسی عمل کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں جو فوری ریئیکشن آتا ہے اس کو اگر کنٹرول کر دیا. وہ ایک شاعر ہے عربی کا, اس نے کہا تھا کہ اے اللہ کاش میری گردن 100 میٹر لمبی ہوتی, کیونکہ جو چیز جو ہے وہ میرے دل میں آتی ہے فوراً میری زبان پہ نہ آ جاتی, وہ راستے میں کہیں ڈیزالو ہو جاتی. وہ اس نے ایک شعر کی صورت میں کہا ہے, لیکن علماء اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جو آپ کی فوری ریئیکشن آپ کے دماغ میں آتا ہے کسی کی بات کا, فوراً غصہ آپ کو آتا ہے, اگر آپ 12 سیکنڈ اس کو ہولڈ کر لیں اور وہ آپ کے یہ فرنٹل اس کے اندر آ جائے اور آپ اگلے دماغ سے فیصلہ کریں کہ یہ میرے لیے صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا, تو آپ ایک صحیح بات کریں گے. اس لیے مولانا علی علیہ السلام کی حدیث ہے, مختلف حدیث علماء کی بھی اس طرح کی ملتی ہے آپ کو, کہ پہلے تولو پھر بولو. مومن جو ہے وہ بولنے سے پہلے سوچتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو سارے اس کے نتائج سوچنے کے بعد اس کے اوپر گفتگو کرتا ہے کہ یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو عقل رکھنے والے قوم ہیں ان کے لیے ہم نے نشانیاں رکھی ہیں. پھر آگے یہاں سے یہ ذرا بحث جو شروع ہوئی ہے غور سے سنیے گا. ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد. فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا, اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں, لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں وہ کرتے کیا ہیں, مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ, وہ بنا لیتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر اندادن. اندادن ند سے بنا ہے, ند کہتے ہیں شریک کو. ٹھیک ہے, ند کہتے ہیں شریک کو یا مد مقابل کو, جو ایک ہی طرح کی کوالٹی رکھتے ہوں آپس میں. ٹھیک ہے, یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے اندر صفت رازقیت ہے تو ہم کسی کے اندر صفت رازقیت پیدا کر کے اس کو اللہ کا ند بنا دیتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کے اندر صفت خالقیت ہے ہم کسی اور کو صفت خالقیت دے کر اس کو اللہ تعالیٰ کا ند بنا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ, اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں مَن يَتَّخِذُ, جنہوں نے بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر. یہ لفظ دونا جو ہے, لفظ دونا یہ عربی زبان کے اندر عموماً غیر ذی عقل چیزوں کے لیے آتا ہے, لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذوی العقل کے لیے استعمال کیا ہے. عرب معاشرے کے اندر یہ غیر ذوی العقل کے لیے اکثر استعمال کرتے تھے, شاید کہیں میں نے مجھے نہیں ملا, لیکن کیونکہ قرآن میں ذوی العقل کے لیے استعمال ہوا ہے تو ہم دونوں کے لیے استعمال کریں گے, کیونکہ رسولوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ استعمال کیا ہے اس کو, ایک جگہ پہ تو کہا کہ من دون اللہ, کہ اللہ کو چھوڑ کر کس کو بناتے ہیں, اندادت شریک بنا لیتے ہیں, یحبونہ, اور ان سے محبت کرتے ہیں. کیسی محبت کرتے ہیں, ہم کا جو صیغہ ہے, ہم کی جو ضمیر آئی ہے, اس سے پتہ چل رہا ہے یہ جاندار لوگوں کی بات ہو رہی ہے, یہ بتوں کی بات نہیں ہو رہی. امام سجاد کی اس کے بارے میں حدیث بھی ہے کہ یہاں پہ جو اندادن ہے اس سے مراد بت نہیں ہے, اس سے مراد وہ شخصیات ہیں, وہ کردار ہیں جو لوگوں نے اپنے ذہن میں یا اصلی صورت میں اپنے لیے رہنما یا اللہ کی طرف سے محبت ان سے جو ہے وہ رچائی ہوئی ہے دنیا کے اندر. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بڑا سخت جملہ بیان کر رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے کہ لوگوں میں سے ہیں جو اللہ کے علاوہ اللہ کے برابر کچھ لوگوں کو بنا دیتے ہیں اور ایسی محبت کرتے ہیں ان سے جیسے اللہ سے کرنے کا حق ہے. یحبونہ کحب اللہ, ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرماتا ہے, والذین آمنوا, اور وہ لوگ جو ایمان لائے, اشد حبا للہ, ان کی نشانی ہے, ایمان لانے والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ سے سب سے شدید محبت کرے. اپنے دلوں کو ہر مسلمان کو کھنگالنا چاہیے کہ اس کے دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہے. اگر کسی کی محبت اللہ سے زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب شدید عذاب کی وہی سنا دی قرآن مجید میں, ایک جگہ نہیں کئی جگہ پہ, یہاں پہ بھی سنائیے آگے بھی سنائیے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اللہ سے شدید محبت کریں. ولو یری الذین ظلموا, اور کاش ان کو سمجھ آ جائے, کس کو, جنہوں نے ظلم کیا ہے, اذ یرون العذاب,
کہ جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، کاش اس دنیا میں تو سمجھ آ جائے، کیوں؟ اس لیے وہ عذاب کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ ان القوۃ للہ جمیعا، یہاں قیامت کے دن تو ساری کی ساری طاقت، ساری کی ساری بادشاہی، ساری کی ساری قوت تو اللہ کے لیے۔ ہم تو کہتے تھے فلاں ہمیں بچا لے گا، ہم کہتے تھے فلاں ہمارا ہاتھ پکڑ کے لے جائے گا، فلاں ہماری شفاعت کر دے گا، فلاں ہمارے کو جو ہے وہ دوزخ سے بغیر ہمارے اعمال کے بچا کے لے جائے گا، ہم چاہے دنیا میں جو بھی کرتے رہے ہمیں بچا کے جنت میں ہماری پکی کر دی ہے پلاٹنگ۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ تمام چیزوں کی نفی کر رہا ہے، کہتے ہیں کسی کو بھی اللہ سے زیادہ چاہو گے اور اس کو تم قیامت کے دن جب دیکھو گے تو اللہ کی بادشاہت تمہیں چاروں طرف نظر آئے گی، صرف اللہ نظر آئے گا، اللہ کی قوت نظر آئے گی۔ ان القوۃ للہ جمیعا، تمام کی تمام، یعنی جمیعا کا جب لفظ آ گیا تاکید آئی ہے، یہ نہیں کہا کہ ان القوۃ للہ، قوت اللہ کے لیے، جمیعا لا کے بتا دیا صرف اللہ کے لیے، یعنی ساری کی ساری قوت اللہ کے لیے قیامت کے دن۔ پھر فرمایا ایک صلوات ہے محمد علیہ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور یقیناً اللہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر دیکھیں کچھ چیزیں جو بتائی ہیں، اللہ سے محبت کا معیار اس میں اشارہ کیا ہے۔ آپ کو ایک آیت میں نے مجلس میں بھی سنائی تھی اور شاید درس میں اور مختلف جمعوں کے خطبوں میں شاید میں بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں مومن کے لیے ایک لٹمس ٹیسٹ بیان کرتا ہے کہ تمہیں اپنے آپ کو پہچاننا ہو تو پہچانو کہ میں تمہیں کتنا محبت، یعنی میری تمہارے دل میں کتنی محبت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ بے شک اگر تمہیں تمہاری بیویاں، تمہاری اولاد، تمہارے ماں باپ، تمہارے وہ گھر جو تم نے بڑی محنت سے بنائے ہیں، جن کے اندر تم کہتے ہو کہ گھر کے علاوہ کہیں مزہ نہیں آتا، وہ تجارت ہے جن کے اوپر تم نے اپنی ساری زندگی اپنا کیریئر بنانے میں لگائی، اور اس تجارت کو یا اس بزنس کو یا اس جاب کو تم نے حاصل کیا، وہ جاب یا وہ تمام مال جو تم نے جمع کیا ہے، اگر اللہ سے تمہیں اور اس کے رسول سے زیادہ پیارا ہو جائے تو ڈرو اور انتظار کرو اس اللہ کے امر کا جو اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر آنے والا ہے، یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرو جو اس محبت کی وجہ سے تمہارے اوپر آنے والا ہے۔ لہذا سب سے شدید محبت جو ہوتی ہے وہ کس وجہ سے ہوتی ہے، کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ اللہ کے ساتھ، کس کی؟ جو ایمان لے کے آتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اذا تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا وراء العذاب، کہتے ہیں کہ جب بیزاری کا اظہار کریں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی، یعنی قیامت کے دن تمام اپنے بزرگوں کے پیچھے دوڑنے کے لیے تیار ہوں گے اور تلاش کریں گے کہاں ہے وہ ہمارے بزرگ جن کو ہم کہتے تھے کہ فلاں ہماری جو ہے وہ قیامت کے دن مدد کرے گا، فلاں ہماری حفاظت کرے گا، فلاں بت جو ہے ہمیں بچا لے گا، فلاں جو ہے وہ پیر جو ہے ہمیں یہاں سے نکال کے لے جائے گا۔ تو قیامت کے دن وہاں ہم ڈھونڈ رہے ہوں گے تو وہاں پہ وہ پیر، وہ بت، وہ تمام لوگ جو جن کے نام میں وہ بت بنائے گئے تھے، وہ وہاں پہ ان لوگوں سے بیزاری کا اظہار کر دیں گے۔ اور ایک مکالمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نقل بھی کر دیا ہے، وہ کس کا مکالمہ ہے میں بیان کر چکا ہوں، کسی کے ذہن میں ہے؟ ایک مکالمہ اس بیزاری کا قرآن مجید میں نقل ہوا ہے، کس کے بارے میں آیا ہے؟ شیطان کہتا ہے میں نے ان کو، ہاں شاید ایک تو سب سے بڑا ہو گیا نا یہ، نہیں یہ ابھی تو ان پیروں کی بات کریں جو نیک پیر، یہ تو شیطان تو ہے ہی برا، وہ تو کرے گا ہی بیزاری کا۔ نہیں قیامت کے دن کون سے پیر، کون سی بڑی شخصیات برات کا اعلان کریں گے، میں نے بڑی شدت سے بیان کیا تھا اور بڑے جسے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ بیان کیا تھا مجلسوں میں بھی، کسی کے ذہن میں نہیں ہے؟ حضرت عیسیٰ کا مکالمہ، حضرت مریم کا، حضرت عیسیٰ کا مکالمہ قیامت کے دن، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کہ اے عیسیٰ کیا تو نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ تیرے بعد جو ہے وہ تجھے اور تیری ماں کو جو ہے وہ اللہ کا شریک قرار دیں؟ تو حضرت عیسیٰ وہاں برات کا اعلان کریں گے، اے اللہ میں بری ہوں اس چیز سے، تو نے جو مجھے کہا، تو نے جو مجھے پہنچانے کا حکم دیا تھا، تو نے جو مجھے رسالت کا عہدہ دیا تھا، میں نے وہی چیزیں ان تک پہنچائی تھی جو تو نے مجھے حکم دیا تھا، میرے بعد انہوں نے کیا کیا وہ تو جانتا ہے اور یہ جانتے ہیں، میں اس سے بری ہوں، میں نے ان کو یہ نہیں سکھایا تھا، میرے بعد انہوں نے کیا کیا۔ تو قیامت کے دن وہ سارے پیر ہو، فقیر ہو، جو سارے حالانکہ ان میں نیک بھی ہوں گے ان میں بد بھی ہوں گے، یہ نہیں کہ خالی بد جن کو جھوٹا پیر امام بنایا تھا، نہیں بہت سارے سچے پیر بھی، جو بہت سارے سچے لوگ جو اللہ کی طرف بناتے ہوں گے، بلاتے ہوں گے، جن کو آپ نے کہا کہ بس انہی کی بات سچ ہے اور اسی کے پیچھے ہمیں جانا ہے، تو وہ قیامت کے دن بیزاری کا اظہار کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ مکالمہ نقل کر رہا ہے یہاں پہ ان لوگوں کا، ان پیروں کا، ان ہستیوں کا جو کسی کے محب رہے دنیا کے اندر۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں وَتَبَرَّؤْا،
برات آپ کہتے ہیں نا برات یعنی بیزاری کا اعلان کرنا اپنی عمل کے ذریعے اور اپنی گفتگو کے ذریعے، ٹھیک ہے. بیزاری کیا اذا تبرع، اور جب بیزاری کا اظہار کریں گے وہ لوگ جن کو پوجا گیا یا جن کی پیروی کی گئی، من الذین ان لوگوں سے اتبعوا جو ان کو پوجا کرتے تھے، جو ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے، جو ان کے پیچھے پڑے رہتے تھے، جو ان کو اپنا والی و وارث اور اپنا شفیع اور مشفع مانا کرتے تھے، ان سے بیزاری کا اظہار کر دیں گے. وراء العذاب تو دیکھ رہے ہوں گے یہ سب اس وقت عذاب کو. وتقطعت بهم الاسباب اور منقطع ہو چکے ہوں گے ان سے تمام وہ ذریعے، ٹھیک ہے، تمام ذریعے اور وسائل ان سے اس عذاب کو دور کرنے والے ان سے منقطع ہو چکے ہوں گے. یعنی عذاب ان کے اوپر آ رہا ہوگا اور یہ چاہیں گے عذاب کسی طرح دور کر دیں، ٹھیک ہے، لیکن کوئی وسیلہ، کوئی بہانہ، کوئی ہیلا، کوئی فرار کا راستہ یہ نہیں پائیں گے کہ اس عذاب سے نجات پا سکیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے مزید اس کو مزید ڈیفائن کرتا ہے کہ آگے ہوگا کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ. اس سے پہلے کہ میں آگے والی آیت کو بیان کروں، میں صرف اپنے بچوں کے لیے اور نوجوانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ دینے کے لیے اس پہ آگے بحث کریں. آج کل کے زمانے میں جدید علوم میں اور جدید علماء کے درمیان ایک بحث ہو رہی ہے لفظ اسباب کے بارے میں. کسی کے ذہن میں کسی نے سنی ہے؟ سبب کے بارے میں، سبابہ کے بارے میں نہیں سنی؟ میں بیان کر رہا ہوں، آپ لوگ اس کو ڈھونڈیے گا، ٹھیک ہے، آپ لوگ نیٹ پہ سرچ کریے گا، اس کو آپ کے بارے میں مل جائے گا. کہتے ہیں یہ لفظ سبب اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے. یہ سبب ایک ایسا راستہ جو لاکھوں مائلز یا کروڑوں مائلز کا سفر لہجے کے لاکھویں حصے میں پورا کر دے. لہجے کے لاکھویں حصے میں وہ سفر طے ہو جائے. یعنی کہتے ہیں یہ سبب ڈھونڈیں گے، یعنی کوئی ایسا راستہ ڈھونڈیں گے کہ وہ ہولناکی کا جو عذاب ہوگا اس سے فرار تو مشکل نہیں ہے، وہیں انسان جل جائے گا. کہتے ہیں کہ سیکنڈ کے لاکھویں حصے میں کوئی ایسا راستہ ان کو مل جائے کہ وہاں سے فرار کر جائے، یعنی جہاں کھڑے وہیں سے وہ نکل جائے اس جگہ سے. اسے کہتے ہیں سبب. اسے آج اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ پورٹل. آج کل کے زمانے میں جو نوجوان بچے سمجھتے ہیں، جو اتنی فلمیں بنائی جاتی ہیں پورٹل والی کہ یہ یہاں اس نے دائرہ بنایا اور یہاں سے نکل کے وہ دوسری دنیا میں پہنچ گیا. یہ پورٹل کی بحث آئی کہاں سے؟ یہ پورٹل کی بحث آئی وہاں سے کہ جب سومیرینز، یہ جو سلیٹس ملی ان کو عراق پہ حملے کے بعد، آپ نے دیکھا ہوگا یہ فلمیں جتنی بنی، اتنی سلیٹس ملی وہاں سے سومیرینز کی، تو یہ نکال کے لے گیا. اس میں پورٹلز کا ذکر تھا تو انہوں نے اس پہ ریسرچ کی اور اس پہ فلمیں بنانی شروع کر دی اپنے. قرآن مجید کے اندر بعض لوگ کہتے ہیں یہ سبب و اسباب انہیں پورٹلز کا ذکر ہے، کیونکہ حضرت لقمان کا جب قصہ آئے گا اس میں یہی بتائیں گے سببہ کا لفظ آئے گا، ان کے پاس تمام اسباب تھے. تو اس کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں، بہرحال ابھی مجھے اس پہ جانا نہیں ہے، لیکن اپنے نوجوان بچوں کو بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید میں یہ اگر وہ ان لوگوں کی باتیں صحیح ہوگی، تفسیر نہیں ہے، لیکن سبب سے اگر پورٹل ہو تو بہت ساری جگہوں پہ جہاں سبب کا لفظ آیا پورٹل کا رکھنے سے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے، بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. یہ تفسیر نہیں ہے، صرف یہ ایک تدبیر ہے جو آج کل بعض لوگ اس کی جو اسلامک اسکالرز ہیں وہ اس کے اوپر دیتے ہیں. بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ. کہتے ہیں جن لوگوں نے پیروی کی تھی وہ کہیں گے کاش، حسرت کریں گے، کاش، کیا کاش ہوتا ہمارے لیے ایک موقع پھر دنیا میں واپس جانے کا. فتبرؤ تو ہم ان سے برات کا اعلان کر دیتے. تو اب ایک چیز اور سمجھ لیں کہ جتنے بھی یہاں محبت کرنے والے ہیں اگر ان کو دوبارہ اللہ تعالیٰ موقع دیتا تو یہ انہی لوگوں سے برات کا اعلان کر دیتے کہ ہم اللہ سے زیادہ محبت نہیں کرتے ان سے، ہم اللہ سے زیادہ ان کی پرواہ نہیں کرتے، ہم اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانتے، کسی کو خالق نہیں مانتے، کسی کو رازق نہیں مانتے. تو یہ برات کا اعلان کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ان کو وہاں موقع نہیں دیا جائے گا. ٹھیک ہے، کہتے ہیں یہ حسرت کہتے ہیں اس چیز کو ہے کہ کاش ان کو پلٹا دیا جائے. کہتے ہیں ہم دنیا میں کیا تمہیں بتایا نہیں تھا کہ یہ کام نہ کرو، تم نے نہیں مانا، اب پلٹنے کا کوئی موقع نہیں ہے. آگے فرماتا ہے منہم کما تبرؤ، کہتے ہیں ان سے ایسی بیزاری کا اظہار کریں جیسے انہوں نے ابھی قیامت کے دن ہم سے بیزاری کا اظہار کر دیا. وہاں پہ یہ بیچارے پریشان ہوں گے، ہم تو انہیں کے آسرے پہ تھے. کہتے ہیں جن پتوں پہ آسرا تھا وہی پتے ہوا رہ گئے. تو کہتے ہیں ان پہ آسرا تھا، یہی ہمیں کہے گا کہ ہم تو ان سے بیزار ہیں، ہم نے تو نہیں کہا کہ ہماری اس طرح سے پوجا کرو، ہمارے پیچھے پیچھے اس طرح پھرو. کہتے ہیں کہ کاش ہمیں دنیا میں موقع ملے تو ہم ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے ایسے جیسے یہ آج ہم سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں. کذالک یریہم اللہ اعمالہم، اسی طرح اللہ تعالیٰ بنا دے گا ان کے اعمال کو حسرات علیہم، ان کے لیے حسرت، یعنی ان کے دل میں حسرت ہی رہ جائے گی اس بات کی کاش ان کو پلٹا دیا جاتا. یہ مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ وہاں کی حسرت سے بہتر ہے کہ آج یہاں پر وہ ان کاموں کو انجام نہ دے، وہ کام نہ کریں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا. ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ بیان کریں، نہ ٹھہرائیں کہ جو اللہ کے شریک نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو بعض لوگوں کے دماغوں میں یہ چل رہا ہوتا ہے نا کہ
اللہ کی انہوں نے مدد کر دی. اگر یہ نہ ہوتے تو کائنات بنانے میں، یا یہ نہ ہوتے تو کائنات کے پھیلانے میں، یہ نہ ہوتے تو فلاں کو رزق دینے میں اللہ تعالیٰ جو ہے نعوذ باللہ کوتاہی کا شکار ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس کمی ہو جاتی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے کہ کذالک یریہم اللہ اعمالہم، یہ اعمال ان کے لیے حسرت بن کے اللہ تعالیٰ جو ہے رکھ دے گا. وما ہم بخارجین من النار، اور ہرگز نہیں نکل سکیں گے وہ اس دوزخ کی آگ سے. حسرت ہی رہے گی ان کو، اور اسی حسرت میں وہ جلتے اور اسی کے اندر مرتے رہیں گے. یا ایھا الناس، اے لوگوں. اب کہتے ہیں رخ کیمرے کا بدل ہے. بات کیا ہو رہی تھی اور ہوتے ہوتے ایک دم آیت نے اپنا لہجہ بدلا ہے، ایک دم کھانے پینے کی بات آ گئی. ابھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کی بات ہو رہی تھی، ابھی ان لوگوں کی بات ہو رہی تھی جو حق کو بیان نہیں کرتے، ایک دم سے کھانے پینے کی بات یہاں پہ شروع کر دی اللہ تعالیٰ نے. فرما رہا ہے کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں کھاؤ جو کچھ تمہیں اس زمین میں حلال اور طیب اور پاکیزہ چیزیں دی گئی. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور اتباع نہ کرو خطوات الشیطان. خطوات کہتے ہیں قدموں کو، کسی کے قدم پہ قدم چلنا، اس کے خطوات کی پیروی کرنا ہوتا ہے. شیطان جو اپنا راستہ چھوڑ جاتا ہے ہمارے دلوں میں، یا اپنی رسومات اور اپنے جسے کہتے ہیں کہ کسٹمز کو چھوڑ جاتا ہے، ان کسٹمز کی اس خطوات شیطان کی پیروی نہ کرو. وہ کہتے ہیں قیامت کیا ہوا، رمضان میں ہم نے پڑھا تھا کہ شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ شیاطین قید تو ہو جاتے ہیں، لیکن شیاطین انس جو ہے وہ تو قید نہیں ہوتے. شیاطین جن پتہ نہیں قید ہو جاتے ہوں، ہمیں ان کے بارے میں نہیں معلوم، کسی نے بتایا نہیں، لیکن شیاطین انس تو نہیں ہوتے قید. ٹھیک ہے، تو وہ شیاطین جو ہے، یا وہ چیزیں جو شیطان نے عام دنوں میں اپنے پیچھے پیچھے چلا کر ہمیں عادت ڈالی ہوتی ہے، وہ چیزیں اگر ہمارے دل میں بیٹھی ہوں اور رمضان میں ہم ان سے توبہ نہ کر پائیں، اور رمضان میں بھی ابھی وہ چیزیں ہمیں اٹریکٹ کر رہی ہوں، تو ہم ان چیزوں کے پیچھے جاتے ہیں. اگر رمضان میں بھی ہماری انگلی کہیں کلک کرنے سے نہ گھبرائے، رمضان میں بھی ہماری آنکھیں وہاں جہاں نہیں اٹھنا چاہیے وہاں اٹھنے سے نہ گھبرائیں، رمضان میں بھی ہمارے قدم جہاں نہیں اٹھنے چاہیے وہاں اٹھنے سے نہ گھبرائیں، تو سمجھیں کہ شیطان کے قدم ہمارے دل میں جم چکے ہیں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ وہ خطوات شیطان جو ہمارے دل میں ہیں وہ نکال دیں. اس کا اثر ہمیں کہاں نظر آتا ہے قرآن مجید کے اندر؟ اس کا اثر وہاں نظر آتا ہے جب بنی اسرائیل کو لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے تھے، اور جیسے ہی وہ 30 دن کے لیے گئے اور 10 دن کا اس میں اضافہ ہوا میقات کے اوپر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا، تو ان کے دل میں گائے کی محبت بسی ہوئی تھی، کیونکہ فرعون اور فرعونیات جو تھے وہ گائے کی پوجا کرتے تھے. وہ گائے کو زرد رکھی گائے کو اپنی طاقت کا ذریعہ مانتے تھے. گائے کے بڑے بڑے بت ان کیا تھے. انہوں نے جیسے ہی موقع لگا موسیٰ ان کے درمیان سے گئے، انہوں نے اسی گائے کا بت بنا دیا. تو ہوتا کیا ہے کہ جب کسی شخص سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے اس کا انسان بت بنا لیتا ہے اپنے پاس. اگر وہ بت ظاہری طور پہ نہیں ہوتا تو اپنے دل میں اس کا بت بنا لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہا ہے کہ کھانے پینے میں، کھانا پینا مباح کہا ہے، زمین سے اگنے والی تمام چیزیں کھاؤ جو حلال کی گئی ہیں، اور اس کی شرط کیا ہے وہ طیب بھی ہو. یعنی ایک ایسی چیز جو نجاست ہو، زمین سے اگتی ہو، ایک ایسا زہریلا کوئی ایسا پھل یا پودا ہو اس میں طیب نہیں ہے. وہ طیب میں اس کا حلال کے ساتھ ساتھ پاک ہونا، اور آپ کی صحت کے حساب سے طیب اسی سے نکلا ہے. آپ کی طیب یعنی طیب کہتے ہیں آپ کی نیچر اندر جو آپ کے دل کو جس پہ مائل ہوتا ہے، کہتے ہیں اس کی طرف آپ کی رغبت ہو، وہ چیز آپ کھائیں لیکن حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو. جب طیب خالی آئے تو اس میں حلال خطبہ کو شامل ہوتا ہے، اور جب طیب اکیلے آئے تو اس میں حلال ہونا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ بعض جگہوں میں خالی طیب ذکر کیا ہے، حلال کے ساتھ طیب ذکر یعنی حلال ذکر نہیں کیا، اس کا لفظ حلال واپس ذکر نہیں کیا ہے. پھر اس کے بعد کیا فرمایا کہ حلال کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ مختلف جگہ پہ قرآن مجید میں فرمایا کہ من حرم زینت اللہ، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی زینت کو حرام کرتا ہے. جو بھی اللہ نے پیدا کیا سب حلال ہے، سب حلال ہے، مگر یہ کہ اس کے نجس یا حرام ہونے کے بارے میں آپ کو پتہ نہ چل جائے. یہ کلی مسئلہ، فقہی مسئلہ بھی ہے، شرعی مسئلہ بھی ہے، اور آپ کا اخلاقی مسئلہ بھی ہے کہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں. تمام چیزیں، کسی چیز کو حرام کرنا اللہ تعالیٰ سے جنگ ہے. کسی بھی چیز کو حرام کرنا جو اللہ نے حرام نہیں کی ہو وہ اللہ سے کے ساتھ جنگ ہے، کیونکہ حلال اللہ نے پیدا کیا ہے تاکہ تم اس سے استفادہ کرو. ٹھیک ہے، حرام کرنا بھی اور حلال کرنا بھی. نہ رسول اپنے لیے کوئی چیز حلال کر سکتا ہے، نہ اپنے لیے حرام کر سکتا ہے. آپ نے دیکھا کہ پچھلی قوموں میں یہود اور نصارہ نے اپنے لیے کچھ چیزوں کو حرام کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے ممنوع قرار دیا، ان کو اس سے تنبیہ کی کہ یہ کام نہ کرو. اور خود رسول خدا کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ بعض
جگہوں پہ رسول خدا کے ساتھ کچھ واقعات ایسے پیش آئے، ان کی ازواج نے ان کے ساتھ اس طرح کا کام کیا کہ رسول خدا نے اپنے اوپر ایک خاص قسم کی غذا کو فعلاً حرام کر لیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے یہ کیوں حرام کیا؟ اپنی ازواج کی وجہ سے تم نے یہ اپنے لیے اپنی غذا کو کیوں حرام کیا؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیا. تو اپنی طرف سے کسی غذا کو حرام یا حلال کرنا یہ سخت اللہ تعالیٰ کی مخالفت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو چیز حلال ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ کسی بھی قسم کی تنگی محسوس نہ کرو، اس کو استفادہ کرو اس سے. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ بس فلاں چیز جو ہے ہمارے اوپر حرام ہے. کیوں جی؟ ہم بچپن میں میں آپ کو ذکر بھی کر چکا ہوں، ہم جب جاتے تھے نظر جلتی نہیں گھروں میں جاتے تھے تو کھانے لگتے تھے، ادھر سے کسی دادی کا یا پھپھی کا ہاتھ پہ پڑتا تھا، کیا کرو یہ جناب سیدہ ہے کہ لڑکے نہیں کھا سکتے. بھائی کیوں نہیں کھا سکتے؟ یعنی نہیں یہ نہیں کھا سکتے. اس کا اثر کہاں پہ نظر آتا ہے ہمیں؟ مکہ میں لوگ جو مشرکین مکہ تھے وہ کیا کرتے تھے؟ جو جانور انہوں نے اپنے بتوں کے لیے مخصوص کر رکھے تھے کہتے تھے ان پہ سواری نہیں ہو سکتی تھی، یا جو جانور جس کے بچے زیادہ ہوتے تھے کہتے تھے اس پہ سواری نہیں ہو سکتی، یا بعض جانوروں کے بارے میں انہوں نے خود کہا کہ یہ ہمارے اوپر حرام ہے، اس کا بچہ جو ہے وہ صرف مرد کھا سکتے ہیں، یہ والی اونٹنی کا بچہ خواتین اس کا جو ہے بچہ جو ہے اس سے جو بھی پیدا ہوگا وہ نہیں کھا سکتی. یعنی اپنے لیے خود ہی انہوں نے حرام اور حرام کی فہرست بنائی ہوئی تھی. وہی چیز مسلمان معاشرے کے اندر نظر آ گئی، بعض چیزیں بعض لوگوں نے حرام کر لی، بعض چیزیں بعض لوگوں نے اپنے لیے حرام کر لی. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے منع فرمائی ہیں. کہا کہ یہ جب کام کرو گے تو اس کا مطلب کہ تم شیطان کی جو ہے وہ خطوات کا، شیطان کی قدموں کا اتباع کر رہے ہو. لہٰذا اللہ کی حلال کی ہوئی چیزیں حرام کرنا شیطان کی پیروی ہے. اس کے بعد فرمایا انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے. وہ تو چاہتا ہے کہ تمہارے لیے وہ تمام چیزیں ممنوع قرار دے دے جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں، اور وہ تمام چیزیں تمہارے لیے خوبصورت بنا کے دکھائے جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں. پھر آگے فرمایا انما یامرکم بالسوء والفحشاء، بے شک یا صرف اور صرف بس، انما کا معنی آپ سب کو معلوم ہے. انما حصر کہتے ہیں کسی یعنی کسی چیز کو کسی کے ساتھ مختص کر دینا، کسی کے ساتھ جسے کہتے ہیں مخصوص کر دینا کہ اس کے علاوہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. تو کہا انما بے شک، یعنی شیطان کرتا ہی ہے، صرف اور صرف یہی کام کرتا ہے. کیا؟ یامرکم، وہ تمہیں حکم دیتا ہے. حکم یہاں پہ مراد وسوسہ ہے، وسوسہ ٹھیک ہے. یامرکم بالسوء کہ تم گناہ کا کام انجام دو، تم برائی کا کام انجام دو. والفحشاء اور ننگ و آر کا کام، جو برے کام ہے، غلیظ کام ہے، غلط کام ہے، ان کو انجام دو. وان تقولوا، اور اس بات کا اور یہ کہ تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، یہ حکم دے رہا ہے تمہیں کہ تم وہ باتیں کہو جو اللہ نے نہیں کہی ہیں. یعنی یہ جو لوگ اللہ کے نام پر اللہ کی بات بیان کرتے تھے، میں نے اپنے کانوں سے بہت سارے لوگوں سے قرآن مجید میں لکھا ہے اس طرح سے ہے، جبکہ قرآن مجید میں اس طرح کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے بارے میں فرماتا ہے کہ اگر یہ کوئی بات جھوٹی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کرے گا تو ہم اس کی شہرہ کی حیات کاٹ دیں گے. میں نے آپ کے سامنے پچھلی دفعہ یہ آیت بیان بھی کی تھی. تو کہتے ہیں کہ شیطان تو تمہیں کہتا ہی ہے کہ جس کا تمہیں علم نہیں ہے، وہاں پہ کیا قرآن یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے؟ پنجابی میں اس پہ کہیں گے منہ نہ، پنجابی میں کہنا نہیں آتا، اردو میں کہیں گے منہ نہ کھولو اپنا یہاں پہ، ٹھیک ہے. جس کا تمہیں علم نہیں ہے کہ اللہ نے کہا یا نہیں کہا، اللہ کے بارے میں کوئی چیز بیان کرو تو یہ حتمی طور پر تمہیں معلوم ہونا چاہیے اللہ نے بیان کی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ، اتباع کرو اس کی یا ان احکام کی جسے نازل کیا اللہ نے. قالوا، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اس کو حس کریں اس چیز کو کہ آپ اس کو پریکٹیکلی اپنے اطراف میں دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے. یعنی یہ آیات جو ہیں ان کو آپ آج کل کے معاشرے میں تطبیق کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ پچھلی امتوں کا بیان کر رہا ہے اور ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ سچویشن ہو سکتی ہے. تو اس سچویشن میں کہیں ہمارے اطراف میں یا ہم میں سے کوئی تو نہیں گھرا ہوا. کیا فرما رہا ہے؟ انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا، یہ تو ہو گیا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتبعوا ما انزل اللہ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، جو حکم اللہ نے نازل کیا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ ما الفینا، ہم تو انہی طریقوں کی پیروی کریں گے. بل نتبع، بلکہ ہم تو انہی چیزوں کی پیروی کریں گے. ما الفینا، جو چھوڑی ہیں، علیہ آباءنا، ہمارے باپ دادا نے. یعنی کیونکہ باپ دادا ہمارے یہ کام کرتے چلے آئے ہیں تو ہم یہی کام کریں گے، یہی رسم انجام دیں گے، یہی جو ہے وہ چیز جو ہے وہ اپنے دین کا حصہ بنائیں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے تھے. اللہ تعالیٰ آگے اس کی نفی کرتے ہوئے اور اس کی توبیخ کرتے ہوئے اس کے بارے میں کرٹیسائز کرتے ہوئے کیا فرماتا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ، اللہ تعالیٰ یعنی ایک تجزیہ سوال ہے. کیا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا، کہتے ہیں کیا پھر بھی اپنے باپ دادا کی پیروی کریں گے جبکہ وہ
کچھ بھی نہ جانتے ہو، پڑھے لکھے نہ ہو، جاہل ہو، انہوں نے اپنے رسم و رواج کو ایسے اپنے اندازوں سے بنایا ہوا ہو، تو کہ کبھی اس وقت بھی اس کی پیروی کریں گے؟ اس کا میں سریح ترجمہ یہاں سے پڑھ کے بتا دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ پیروی کرو ان احکام کی جو نازل کی ہے اللہ نے، تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے ان طریقوں اور ان طور طریقوں کی جن پر پایا ہم نے اپنے آبا و اجداد کو. تو سوال یہ کیا جاتا ہے ان سے کیا پھر بھی کہ ہوں ان کے باپ دادا ایسے جو نہ سمجھتے ہوں کچھ بھی اور نہ سیدھے راستے پر ہوں، یعنی یہ سیدھے راستے پر بھی نہ ہو تب بھی ان کی پیروی کرو گے. یعنی یہاں سے ایک چیز ہم لے سکتے ہیں کہ یعنی جو سیدھے راستے پر ان کی پیروی کی جا سکتی ہے. اس سے ہم یہ نتیجہ لے سکتے ہیں، اس کے ریورس انجینئرنگ کر کے دیکھیں، جو سیدھے راستے پر ان کی پیروی کی جا سکتی ہے اگر اللہ کے حکم کے مطابق ہے، لیکن جو سیدھے راستے پر نہیں ہے تو ان کی پیروی صحیح نہیں ہے. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان کی مثال اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی مثال کفروا، جنہوں نے انکار کیا. کفروا کے بارے میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ کفرا چھپانے کو کہتے ہیں، یعنی جو کسی بھی چیز کو چھپائے کسان کو کافر کہتے ہیں، کیونکہ وہ بیج کو مٹی کے اندر چھپا دیتا ہے. ٹھیک ہے، انکار کرنے والے کو کافر کہتے ہیں. جو اسلام کا انکار کرنے والا ہے اس کو بھی کافر کہتے ہیں، کیونکہ وہ اسلام کو چھپا دیتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے حقائق، اس لیے کافر کہا جاتا ہے کہ حقائق کو جانتے بوجھتے چھپا دیتا ہے. تو کہتے ہیں کہ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جنہوں نے انکار کیا، كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، کہ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا ایسی ہے کہ جسے کوئی پکارے. يَنْعِقُ، آپ جیسے گڈریا اور یہ چرواہے جو ہوتے ہیں نا، ہم اردو میں کہتے ہیں ہانک لگانا. ہانک لگانا جانوروں کو چرانے والے جو لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہم چرواہا کہتے ہیں، اونٹوں کو چرانے والے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے الفاظ سے اپنے جانوروں کو نہیں سمجھاتے. ان کی ایک مخصوص آوازیں ہوتی ہیں. جن لوگوں کے گھر میں کوئی جانور پالا ہو تو پتا ہوگا ان کو کہ وہ ایک خاص مخصوص آواز نکالتے ہیں تو کبوتر آ جاتے ہیں، ایک مخصوص آواز نکالتے ہیں تو بلی آ جاتی ہے، ایک مخصوص آواز نکالتی ہے تو وہ دور ہٹ جاتی ہے. اسی طرح جانور کو چرانے والے جو بھیڑ بکری چرانے والے ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ بکریاں اگر ادھر ادھر جانے لگے تو ان کو کس آواز سے بلانا ہے، کس آواز سے ان کو پتا چلتا ہے کہ ان کو اپنے گھر کے اندر جانا ہے، کس آواز سے ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ کھانے کا وقت ہو گیا ہے. ان کو آوازوں میں ڈسٹنگوش کرنا آتا ہے لیکن ان کو الفاظ سمجھ نہیں آتے. کہتے ہیں جو انکار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ ان کو حق بات پڑھ کے سنائی جا رہی ہوتی ہے لیکن ان کے لیے ایسی ہو جاتی ہے جیسے کوئی ندا دے رہا ہو، ایسی کوئی ہانک رہا ہو ان کو. یعنی ان کو آواز تو آ رہی ہوتی ہے لیکن ان کے دماغ میں وہ پروسیس نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ عقل یعنی پروسیس جو عقل تعقل کہتے ہیں اس پروسیس کو جو کسی بات کی تحلیل کے لیے دماغ انجام دیتا ہے، کہتے ہیں وہ پروسیس سے نہیں گزرتا. تو ان کی مثال کفار کی اللہ تعالیٰ نے ایسے بیان کی ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے جانوروں کو آواز لگائی جاتی ہے، ان کو بولا جاتا ہے لیکن ان کو سمجھ نہیں آتا ہے، ان کو صرف آواز آ رہی ہوتی ہے لیکن ان کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ ان کو کرنا کیا ہے. سم بکم عمی فہم لا یعقلون، کہتے ہیں نہ یہ سنتے ہیں، ٹھیک ہے، اس نہ یہ ایک منٹ سوری کہوں گے الذین ینطقون بما لا یسمعون الا دعاء ونداء ثم بکم عمی فہم لا یعقلون. کہتے ہیں ان کی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے کفر کیا ایسے ہیں جیسے کوئی شخص پکارے ان کو جو نہیں سنتے سوائے پکارنے اور چلانے کے. یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں سمجھتے، وہ عقل سے کام نہیں لیتے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کلوا من طیبات، کھاؤ کس چیز میں سے جو پاک چیزیں ہیں. دیکھیں یہاں پہ حلال چیزیں نہیں آئیں، یہ طیبات جب کہا گیا تو اس میں حلال آٹومیٹکلی شامل ہے کیونکہ یہ ذکر پیچھے سے چلا آ رہا ہے، یہ حلال چیزوں کا ذکر ہو چکا ہے. کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو کچھ اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ. واشکروا للہ، اور شکر کرو اللہ کا، اللہ کے لیے سے شکر ادا کرو، کسی اور کا شکر ادا نہ کرو کیونکہ اللہ رزق دینے والا ہے. ہم دسترخوانوں پہ جاتے ہیں، ہم ریسیپی بنانے والے کا بہت شکر ادا کرتے ہیں، میں ہاتھ چوموں اس کے جس نے کھانا بنایا ہے، میں ہاتھ اس کے جو ہے وہ دھو کے پی لوں کہ جو ہے وہ کھانے میں بہت مزہ تھا. اصل شکر اللہ کا ہے کہ جس نے وہ رزق فراہم کیا کہ جس کی وجہ سے یہ کھانا بنا، اس کو فراموش کر دینا جس کی ریسیپی دیکھ کے جو ہے وہ یہ کھانا بنایا ہوتا ہے. تو یہ سارے اس شکر میں شامل ہونا چاہیے، اصل شکر اللہ کا ہے. تو کیا فرماتا ہے کہ وَلِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، جو تمہیں ہم نے عطا کیا ہے اس کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی عبادت کرنے والے ہو، اگر تم سچے عبادت کرنے والے ہو تو تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد فرمایا إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، یہ لفظ إِيَّاهُ اس کے بارے میں بتاؤں، یہ إِيَّاهَ کا آپ نے پڑھا تھا، إِيَّاهَ نَعْبُدُ، کا جو ہے وہ ضمیر ہے، پروناؤن ہے، کا یعنی صرف تیری، إِيَّاهُ صرف اس کی، إِيَّاهُ صرف ان سب کی. تو یہ صرف کے لیے لفظ استعمال ہے، إِيَّاهُ یعنی صرف اور صرف. تو کیا ہے إِيَّاهُ تَعْبُدُ، اگر تم صرف اور صرف اس کی عبادت کرنے والے ہو تو تم اس کا شکر بھی ادا کر سکتے ہو اور تم جو اس نے رزق دیا ہے اس کو طیب طریقے سے اور حلال طریقے سے کھا سکتے ہو. اگر تم اس کے عبادت کرنے والے نہیں ہو، صرف اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو، کسی اور کو عبادت کا شریک ٹھہراتے ہو
تو تمہارے رزق میں حرام مال بھی شامل ہو جائے گا اور تمہارے رزق کھانے کے بعد شکر بھی تم سے ختم ہو جائے گا. انما اب یہاں پہ وہ حکم بیان کیے گئے ہیں کہ کیا کیا چیزیں تمہارے پاس حرام کی گئی ہیں. یہ لسٹ بیان کی, کچھ یہاں پہ بیان کی گئی ہے, کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں یہاں بیان کیا گیا ہے, اور کچھ آگے بھی بیان کیا گیا ہے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ, بے شک صرف اور صرف تم پر کیا چیزیں حرام کی گئی ہیں, یہ لسٹ بیان کی گئی ہے. میتۃ وہ چیز جو مردہ ہے. مردہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ مردہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو خود بخود مر جائے. مردہ جو خود بخود مر جائے, کیونکہ یہی جو چیزیں ہم کھاتے ہیں یہ بھی مردہ ہوتی ہیں لیکن وہ خود بخود نہیں مرتی, ٹھیک ہے, اس کو ہم ذبح کر کے کھاتے ہیں. تو اس لیے بعض جو ہے مسالک جو یہ کہتے ہیں کہ بے شک کسی بھی نام پہ ذبح ہوئی ہوں بعد میں بسم اللہ پڑھ کے کھا لو, تو اس آیت کے مخالف عمل کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آگے فرماتا ہے کہ جو اللہ کے نام پہ ذبح ہوئی ہوں, اگر ذبح ہونے کے بعد تو میدا ہو گئی ہو, جب وہ ذبح نہیں ہوئی اللہ کے نام کے بغیر ان کو مار دیا گیا, ان کی گردن کاٹ دی گئی ہے, ان کو ایکسیڈنٹ کے ذریعے یا ان کو گولی کے ذریعے مار دیا گیا اور اللہ کا نام نہیں لیا گیا, تب تو وہ مردہ ہے. اب تم اس میں بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ یا کوئی بھی پڑھ کے کھاؤ, وہ حلال نہیں ہو سکتی. اس لیے مسلمان کے لیے حکم ہے, یہ آپ لوگوں کو بتا دوں کیونکہ ہم لوگ امریکہ میں رہتے ہیں, یہ چیزیں ہمارے ساتھ پیش آتی ہیں کہ حلال کے بارے میں جو گوشت کے بارے میں حکم ہے اور عام چیزوں کے بارے میں حکم ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ تمام چیزیں تمہارے پر حلال کی گئی ہیں جب تک کہ تمہیں ان کے حرام ہونے کے بارے میں پتہ نہ چل جائے. گوشت کے بارے میں الٹا حکم ہے, گوشت تمہارے اوپر حرام ہے جب تک کہ تمہیں اس کے حلال ہونے کے بارے میں, ذبیحہ ہونے کے بارے میں یقین نہ ہو جائے. یعنی شک ہو کہ یہ حلال ہے یا نہیں, تو وہ گوشت اگر ہو تو گوشت والی ڈشز نہیں کھائی جا سکتی. باقی چیزیں کھا لیں گے لیکن گوشت کے بارے میں یقیناً اس کے حلال اور ذبیحہ ہونے کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے. حلال کیا ہوتا ہے؟ گوشت جب حلال ہوتا ہے کہ اس میں 4 شرطیں پائی جاتی ہیں, کم از کم 3 تو پائی جاتی ہیں. ایک, جانور حلال ہو, ٹھیک ہے, گائے بکری بھیڑ بیل جو اللہ تعالیٰ نے حلال جانور ہے وہ ہو. نمبر 2, ذبح کرنے والا مسلمان ہو, ذبح کرنے والا مسلمان ہو. نمبر 3, قبلہ رخ ہو کے کاٹا گیا ہو. نمبر 4, نمبر 1 پہ سب سے پہلے میں نے بھول گیا, اللہ کا نام لیا گیا ہو ذبح کرتے وقت, ٹھیک ہے. اور نمبر 4, اس کی چاروں رگیں جو ہے وہ ایک ساتھ کٹے, 4 رگیں, ٹھیک ہے, ایک ساتھ کاٹی جائے, پوری گردن نہ اڑائی جائے, 4 رگیں کاٹی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک خاص پروسیس ہوتا ہے کہ اندر کا پروسیس جو اس کا کام کر رہا ہوتا ہے دل, اس کی وجہ سے وہ سارا خون اس کے جسم سے باہر آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر کسی ایسے طریقے سے ذبح کیا جائے, کسی اور جگہ سے اس کو اللہ کا نام لے کے اس کی ٹانگ کاٹ دی جائے کہ یہاں سے خون بہ جائے گا تو ہم کھا لیں, تو ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے اللہ کے نام پہ اس کی ٹانگ کاٹی نہیں ہے آہستہ آہستہ بڑھ جائے. نہیں, اس ذبح کرنے کا طریقہ وہ یہ کہ اس کا خون بھی پورا جسم سے نکلے, گردن سے ذبح کیا جائے, اور اس کے بعد اس میں 4 رگیں اس کی کٹنی چاہیے. یہ شرطیں ہونی چاہیے. تو اس لیے جب گوشت لے جائے, جب وہ کہتا ہے حلال ہے, تو یہ کنفرم کر لیں کہ وہ حلال جو ہے وہ حلال جانور کے طور پہ آپ کو حلال بیچ رہا ہے یا وہ ذبیحہ حلال اسی اسلامک طریقے, اسلامک سلوٹرنگ جو ہے اس کی ہوئی ہو. یعنی وہاں ذبح کرنے والا مسلمان ہو, ٹھیک ہے, ٹیپ ریکارڈ نہ چل رہا ہو, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اس پہ مرغیاں کٹ رہی ہو, ٹھیک ہے. بٹن دبانے والا کم از کم مسلمان ہو, بے شک مشین سے کٹے, مشین سلوٹر ہو, لیکن مسلمان ہونا ضروری ہے. جو بٹن دبائے اللہ اکبر کہنا اس وقت ضروری ہے, چاہے 1 لاکھ مرغیاں ایک ساتھ کٹ جائیں, 1 لاکھ گائے ایک ساتھ کٹ جائیں, لیکن بٹن دباتے وقت اللہ اکبر کہنا ضروری ہے, اور اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے. یہ جو آسٹریلیا اور ہالینڈ وغیرہ سے جو گوشت آتا ہے, نیوزی لینڈ وغیرہ سے, تو وہاں باقاعدہ مسلمان ذبیحہ خانہ بنے ہوئے ہیں جو مسلمانوں کے جیسے کہتے ہیں فقہ کے مطابق اس کو ذبح کرتے ہیں. پوری دنیا میں گوشت آتا ہے کیونکہ ان کا کیٹل بہت زیادہ ہوتے ہیں, جو گائے بکریاں اور اس طرح کی چیزیں, تو پوری دنیا میں اس کو کرتے ہیں. تو اس لیے مسلمانوں کے لیے حلال میٹ جو وہاں سے آتا ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے ذبیحہ اسلامک طریقہ کار کے مطابق ذبح شدہ. تو یہ چیز کنفرم کر لیا کریں. بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ کتنا ٹائم لگے ہمارے پاس؟ ٹائم 20 منٹ نماز کے کھلنے میں نا, 15 منٹ میں ہم ختم کریں تاکہ وضو جس نے کرنا ہو. ایک سلام بھیجیں محمد. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر حرام کر دیا کیا؟ میتا, مردار, ودما, اور خون تمہارے لیے حرام ہے. یعنی خون تمہارے لیے پینا حرام ہے مگر وہ جو جمع ہو, ٹھیک ہے. یہاں پہ نہیں ذکر اس کا, لیکن اس کے بارے میں 2 چیزیں استثنا ہے جو جمی بھی ہوتی ہے, ایک کلیجی اور ایک تلی, ٹھیک ہے. تلی کے بارے میں اہل سنت کہتے ہیں, ہمارے یہاں میں خالف وہ نہیں ہے شاید اس کے بارے میں, لیکن کلیجی ہمارے یہاں مکروہ ہے کیونکہ وہ خون اصل میں جمع ہوا خون ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہ استثنا ہے اس کے اندر سے کچھ, ابھی یہاں پہ ذکر نہیں ہے, لیکن یہاں پہ کیا ذکر ہے کہ خون تمہارے لیے حرام ہے, لیکن جو جسم میں بچ جائے, ذبح کرنے کے بعد جسم میں بچ جائے, وہ خون جائز ہے. جمع ہوا خون جو ہے وہ اگر رگوں کے ساتھ لگا ہوا ہے تو وہ جائز ہے. بعض دفعہ چکن آپ کاٹتے ہیں تو اس میں خون نکل ہوتا ہے, تو وہ
مسئلہ نہیں, کیونکہ ذبح کرنے کے بعد جو خون اندر رہ جائے وہ کھا سکتے ہیں. یا انڈے کے اندر اگر خون جمع ہو, انڈا آپ توڑیں اور اس کی زردی کے اندر خون ہو, اگر وہ بہت چھوٹا سا ہو تو اس کو آپ ڈیزالو کر دیں اس پہ تو کھا سکتے ہیں. ضروری کہ آپ اس کو پھینکیں. بہت چھوٹا سا ہوگا اگر تو اس کو آپ اس کو میش اس کے زردی کو ڈیزالو کر دیں اس کے اندر. پھر اس کے بعد بتایا کہ ولحم الخنزیر, اور خنزیر کا گوشت, سور پگ جسے آپ کہتے ہیں, اس کا گوشت حرام ہے. بعض لوگ یہاں پہ وہ بات سوال کرنے والے ہوتے ہیں, کہتے ہیں گوشت جو حرام قرار دیا ہے, ہم جو ہے وہ گوشت نہیں کھاتے, اس کا اس کی کھال جو ہے وہ روسٹ کر کے کھا لیتے ہیں, یا اس کے مثال کے طور پہ فلاں چیزیں نہیں. جب پورے جانور کا ذکر آیا تو گوشت کا ذکر آیا آگے, کیونکہ کھانے پینے کا ذکر ہو رہا ہے اس لیے گوشت کا ذکر کیا ہے, ورنہ آگے بیان کیا کہ نجاستوں میں سے ہے یہ, ٹھیک ہے. یہاں کیونکہ کھانے پینے کا ذکر ہے تو اس لیے یہاں پہ گوشت کا ذکر کیا, لحم الخنزیر, خنزیر کا گوشت. فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علیہ, اور وہ چیز جو استرار کی حالت میں کھائی جائے نہ کہ بغاوت کی حالت میں. استرار آپ کو معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ جب انسان کسی صحرا میں ہو, بھٹک جائے اور کھانے پینے کا سامان ختم ہو جائے, وہاں پہ اس کو ایک مردہ اونٹ نظر آئے, بھوک سے مر رہا ہے, تو اب وہ اس اونٹ کا گوشت یا مرا ہوا گدھا جو بھی پڑا ہوا ہے وہاں پہ, مرا ہوا سور جو بھی پڑا ہوا ہے, وہ کھا سکتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے. جان بچانا واجب ہے. لیکن کب آتا ہے یہ مستر؟ اب اس میں ایسا میں لفظ مستر کو سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کے لیے. کچھ چیزوں کو آپ ذرا اپنے ذہن میں تصور کریے گا, ٹھیک ہے. یہ لفظ مستر کہاں استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے؟ یعنی جب مستر ہو جائے اس وقت اس کے اوپر مردار کھانا حلال ہو جاتا ہے. یعنی سچویشن کیا ہوتی ہے, صحرا میں جا رہا ہے یا کسی ایسی جگہ پہ, جو بعض لوگ سوال کرتے ہیں یہاں پہ, مولانا ہم شراب کی بوتل لے کے صحرا میں چلے گئے, پانی ختم ہو گیا, اس سے شراب لگی ہے, پی سکتے ہیں نہیں پی سکتے؟ مر جائیں گے ہم اگر نہیں پئیں گے, واپس جائیں گے تو اس سے پہلے ہماری یہ پیاس برداشت نہیں ہوگی تو شراب پی سکتے ہیں. یہ جیسے کہتے ہیں بنی اسرائیل والے سوال جو انہوں نے اپنے گائے کے بارے میں کیے تھے, تو یہ ہمیشہ اس لیے ہوتے ہیں کہ انسان بھاگنا چاہتا ہے حکم سے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لفظ مستر کیوں استعمال کیا گیا؟ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ لفظ مستر استعمال ہوا, کسی کے ذہن میں ہے؟ اب ذرا تصور کریں کہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں, مولانا صاحب کہتے ہیں نا فلاں کی صحت یابی کے لیے 5 دفعہ پڑھیں, اما یجیب مضطر اذا دعا ویکشف السوء, تو پیچھے سے بیٹھے ہم پڑھو اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. یہ ہم مستر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں مستر کی دعا سنتا ہوں. مستر جب آپ کی حالت ایسی ہو جائے کہ آپ مر رہے ہو اللہ سے خوف کے مارے میں, آپ کی مشکل اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسی پھنسی ہوئی ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا شریک نہ ٹھہرائے, اور اللہ کے علاوہ مصیبت کو دور کرنے والا کسی کو نہ سمجھے. یعنی جب تک آپ اس طرح مستر اپنے آپ کو نہیں کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا نہیں سنے گا. اللہ کہہ رہا ہے اللہ ہر مستر کی دعا سنتا ہے. آپ مستر بنے تو صحیح. یہاں پہ وہی لفظ مستر آیا ہے. یہ میں نے نقشہ اس لیے بنوایا کہ ہمارے یہاں عام طور پہ نمازوں میں دیکھا جاتا ہے, جماعت لگی ہوئی ہے, جمعے کا بعد مولانا پڑھا رہا ہے اما یجیب المضطر اذا, یا کسی نے کہا کہ 10 دفعہ اما یجیب المضطر اذا پڑھنا ہے آپ نے, تو ادھر کھانا پکڑا ہے اما یجیب المضطر اذا ویکشف السوء, اما یجیب, جی 10 دفعہ میں نے پڑھ دیا. یہ 1000 دفعہ ہم نے اما یجیب کا جو ہے عمل رکھا ہوا ہے. کھانے پک رہے ہیں, ڈرائیونگ ہو رہی ہے, سب اس کے ساتھ اما یجیب پڑھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں, اپنے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تک مستر نہیں ہوگے اس وقت تک تمہاری دعا نہیں سنوں گا. اما یجیب, کون ہے جو مستر مجھ سے دعا مانگے اپنی اپنی بدحالی کی تو میں اس سے اس بدحالی کو دور کروں. مستر مر کے جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے گا. وہی لفظ مستر یہاں پہ آیا, اضطراب, اسی سے لفظ نکلا اضطراب, یعنی ایسی کیفیت جب ناچاری جسے کہتے ہیں اردو زبان میں. تو کہتے ہیں کہ جب تم مستر ہو جائے اس وقت سے تمہیں اجازت ہے کھانے کی کہ تم اس حرام کو یا اس خون کو کھا سکتے ہو غیر باغ, اور تمہارے دل میں بغاوت بھی نہ ہو. یعنی جو میں نے ذکر کیا وہ کہ شراب لے کے چلے گئے اور کہا کہ اب تمہیں صحرا میں اس کے علاوہ کھانے پینے کو کچھ ہے نہیں تو اب میں پی سکتا ہوں یا نہیں پی سکتا. یعنی باغی بھی نہ ہو, اللہ تعالیٰ سے بغاوت کی نیت بھی نہ ہو, مجبوری سمجھ کے اس کو کھایا جائے. ولا عادن, اور عاد کہتے ہیں حد سے بڑھنے والے کو. عود یعنی پلٹے نہ اللہ تعالیٰ سے, یعنی عاد یعنی حد سے تجاوز نہ کرے. ولا عادن, اور حد سے بڑھنے والا بھی نہ ہو. یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ کو کسی نے کہا کہ چلو تم بھوکے ہو, کوئی وہاں سے پہنچ گیا, اس نے سور کا گوشت پھینکا, آپ نے کہا چلو اس کا بعد بھی کر کے کھائیں گے. نہیں, بس جتنا آپ کو زندگی بچانے کے لیے چاہیے اتنا آپ نے کھانا ہے, باقی آپ نے نہیں کھانا. لیکن بعض دفعہ انسان یہاں سے حکم نکالتا ہے, بعض انسان ہمارے بہت پڑھے لکھے ہو جاتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں دیکھو میں ایک میٹنگ میں گیا تھا, بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی, سارے شراب پی رہے تھے, اگر میں اس وقت شراب سے منع کر دیتا تو وہ پروجیکٹ بھی چلا جاتا, $1,00,000 کا پروجیکٹ تھا, پوری کمپنی کو میرے نقصان ہو جاتا. تو وہاں پہ آپ کیا کریں گے؟ اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے یا وہ جاب چھوڑیں گے؟ یہ بہت سخت مرحلہ ہوتا ہے.
یہ بہت اللہ ایسے آزمائش میں نہ ڈالے انسان کو، ایسے آزمائش میں نہ ڈالے کہ اس کے سامنے ایسی سچویشن آ جائے کہ پورا کیریئر ایک طرف ہو، مولانا صاحب یہاں پہ جو ہے نا علی اللہ کے نعرے لگیں گے، آپ نے کچھ نہیں بولا، یہاں پہ ہم واضح شیخ پڑھیں گے، آپ نے کچھ نہیں بولا، آپ کا لفافہ موٹا والا مل جائے گا، آپ پریشان ہو، آپ نے بس جو ہے نا سب اچھا کہنا ہے، سب کو جنت میں بھیجنا ہے. تو مولانا صاحب کہیں جی ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے، مولانا صاحب کے بارے میں یہاں پہ آگے بتا رہا ہے. ایک سوال میں کہتے ہیں کہ بغاوت کے ساتھ بھی نہ ہو اور نہ کچھ تو تمہیں کوئی گناہ نہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں ان اللہ غفور رحیم، اگر اس حالت میں تم نے کبھی کچھ کھا لیا تو اللہ تعالیٰ بے شک بہت مغفرت کرنے والا اور بخشنے والا ہے. پھر اس کے بعد ہماری کیٹیگری کے لوگوں کا ذکر آ گیا. کیا آ رہا ہے ہماری کیٹیگری میں؟ جو اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو نازل کیا اللہ نے، من الکتاب، اپنی کتاب میں. یہ اس وقت کے یہودی اور عیسائیوں سے بات ہو رہی ہے کیونکہ ان کی کتابوں میں تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی، اس کے باوجود وہ چیزوں کو حرام کرتے تھے، حلال کرتے تھے، رسول کی اتباع نہیں کرتے تھے. کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے چھپایا جو اللہ نے نازل کیا کتاب میں، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور بیچ دیا اس کو بہت تھوڑے دام کے بدلے. یہ وہی بات جو میں نے مثال دی نا آپ کو کہ تھوڑے دام کے بدلے اس کو بیچ دیا، یعنی حق بات جہاں پہ کہنی تھی وہاں پہ حق بات نہیں کہی، جہاں پہ کھلی گمراہی ہو رہی تھی، جہاں پہ فسق و فجور ہو رہا تھا اور آپ وہاں بیٹھے تھے اور آپ نے اس کو منع نہیں کیا یا اٹھ کے وہاں سے نہیں گئے، تو اس کا مطلب ہے آپ اس فسق و فجور کا حصہ ہیں، آپ اس عمل میں شامل ہیں. مگر یہ کہ آپ بغاوت کی نیت سے نہ ہو یا آپ کا نکلنا وہاں سے محال ہو، یعنی آپ کو پکڑ کے بٹھا دیا بیٹھو یہاں پہ، ٹھیک ہے بیٹھو یہاں پہ، جا نہیں سکتے یہاں سے. بہرحال تو کہتے ہیں تھوڑے پیسوں کے بدلے نہ بھیجو. تو کہے اچھا زیادہ پیسے دے تو بھیج دیں کیا؟ نہیں، یہ ایک مثال دی جاتی ہے، یعنی ایک ذرہ بھی نہیں کھاؤ. اس کا مطلب ہوتا ہے کہتے ہیں لا تقربوا الفواحش، فواحش کے نزدیک بھی نہ جاؤ. یعنی وہ کہتے ہیں ہم نزدیک نہیں جاتے، اس کے اندر جاتے ہیں. نہیں، وہ کہتے ہیں یعنی جس چیز میں گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو، کہتے ہیں اس کے نزدیک بھی نہ ہو جاؤ، کیونکہ یہ ایسی سلوپ ہے، ایسی چکنی سلوپ ہے کہ اگر تم نے اسے پیر رکھا تو تم ٹھہر ہی نہیں سکتے، تم پھسل جاؤ گے. تو اس کے نزدیک بھی نہ جاؤ. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کا تھوڑا سا بھی معاوضہ نہ لو ورنہ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں تباہ. اللہ تعالیٰ پچھلی آیت میں لعنت دے چکا ہے ایسے لوگوں پہ. پھر فرماتا ہے کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی ضلالت، گمراہی، بالہدیٰ، ہدایت کے بدلے میں، والعذاب، اور عذاب خرید لیا، بالمغفرہ، مغفرت کے بدلے میں. فما اصبرهم علی النار، بس کیسے یہ صبر کریں گے اس آگ پہ جو اب قیامت کے دن کو جلا رہی ہے. یعنی وہ لوگ جو تھوڑے مول کے بدلے دین کو بیچ دیتے ہیں، تھوڑے مول کے بدلے اللہ تعالیٰ کی غلط باتوں کو لوگوں کے سامنے جو ہے وہ اللہ کے نام پہ بیان کرتے ہیں، ان کا عذاب ایسا ہوگا کہ اس پہ یہ کہتے ہیں یہ تنزیہ جو ہے کیسے یہ صبر کریں گے اس آگ پہ جو یہ میں نے روشن کی ہے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ یہ ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ. ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ تمام باتیں ہم نے کھول کھول کے بیان کر دی. یہ چیزیں ہیں جو اللہ نے نازل کی ہیں کتاب کے اندر سچائی کے ساتھ. یہ اللہ کی سچی کتاب ہے جو نازل کی ہے اللہ تعالیٰ نے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور وہ لوگ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا اس کتاب میں، لفی شقاق بعید، وہ کھلی ہوئی جسے کہتے ہیں نا جسے توڑ پھوڑ میں ہے، یعنی یہ حد سے دور جا چکے ہیں. بہت شقاق کہتے ہیں پھٹنے کو، ٹھیک ہے. وَإِذَا انشَقَّتْ، یہ پھٹ جانا، کسی کا بکھر جانا، دور ہو جانا، بعید یعنی بہت دور چلے جانا. تو کہتے ہیں یہ دین سے بہت دور، لفی شقاق بعید، یہ بہت دور جا چکے ہیں، دین سے بہت دور جا چکے ہیں یہ لوگ. انشاءاللہ اگلی آیات جو ہیں وہ اب ہم رمضان کے بعد ہمیں موقع لگے گا کہ ہم اس کو کریں، لیکن رمضان میں آپ کوشش کریے گا کہ اس کا مطالعہ جاری رکھیں اور کوشش کریں کہ ترجمے کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھیں. اور چھوٹی کوئی تفسیر ہو نقل صاحب کی یا جبالی صاحب کی یا کسی اور جو آپ کو پسند ہو، آسان زبان میں سمجھ آئے، وہ دوسرے مرحلے میں دیکھیں. پہلے مرحلے میں صرف ترجمہ اس کا قرآن مجید کا ایک دفعہ پورا ختم کریں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری اس قلیل سی بات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا جس راستے میں تیرے قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، اے اللہ اس میں ہمیں کامیاب فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا اس میں جو احکام تو نے بیان فرمائے ہیں واضح طور پر ان کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا اس قرآن کو ہمارے سمجھنے کے لیے آسان فرما. اے اللہ ہمارے بچوں کے دلوں میں قرآن کی محبت کو راسخ فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمیں اپنی زندگی قرآن اور اہل بیت اور ان
کی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما۔ جو مظلومین دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اللہ ان کے ظلم سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے عطا فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے کہ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، جو پچھلے محرم پہ اور رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اے اللہ ہمارے ساتھ اب موجود نہیں ہیں، ان کی قبروں پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما۔ ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہمیں ان کے ناصر و عوام میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔